اپنا اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. نہایت ہی مبارکباد کے مستحق جناب اقبال چیمہ صاحب اور ان کے رفقا جنہوں نے یہ خوبصورت مسجد تعمیر فرمائی. اللہ کریم ان کو دارین کی حسن نصیب فرمائے. یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں آگے آ جائیں محفل کا انتظام بن جائے اٹھ کے ادھر آگے آ جائیں بہت مہربانی ہوگی ادھر آگے آ جائیں. میں کہتے ہوئے پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیہ
ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ کی صدا دیں الرحمن الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام
لبدیاں نہیں تجھے جاوڑ گوار تے ماما لبدیاں نہیں تجھے جاوڑ گوار تے ماما لبدیاں تے پتر بھاویں لکھ جہان کو مندے پر ماں یاد سارے جگ تو چنگے پتر بھاویں لکھ جہان کو مندے پر ماں حافظ و قاری محمد ذیشان صاحب سے ملتمسوں کو تشریف لائے اور ناطق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائے. دوستان گرامی، ہماری تو نصیبی ہے کہ آج کا خصوصی بیان جناب محترم مبلغ دعوت اسلامی محمد ماشاءاللہ کا بیان بھی سنیں گے اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ نعت بھی پیش فرمائیں اور تمام دوست اب آپ اپنے جذبے کو برقرار رکھیں. اللہ تعالیٰ کے در کا افتتاح ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عطا فرمائے. آپ نے وقت نکالا اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ کے در میں آئے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حامی ناصر ہو. میں گزارش کرتا ہوں محمد ذیشان سے ان کی بات سے قبل نعرے کا جواب آواز بلند ارسال کرنا. نعرہ تکبیر. جس جذبے اور عقیدت محبت سے بیٹھے ہیں اتنی آواز آنی چاہیے.
خط اول سے خط آخر تک ہر شخص بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، علماء آگے سنے درود پاک پڑھیے صلی اللہ
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروا رہے ہیں. تمام ہی صنعان بہت ہی پیارے ہیں اور تمام بھی حضور کے صنعان ہیں. جن کو یہ چاہتا ہے کہ ناظرانی چلتی رہے لیکن بہت قریب ہے اس محفل کو اختتام کی طرف لے کر جانا ہے. اب یہ اگلے صنعان کو میں دعوت دیتا ہوں اور ان سے بھی یہی انتظامیہ کی اس سے گزارش ہے کہ سائن قرآنی وقت کو روزے ہاتھ رکھتے ہوئے کلام کے اندر اپنے اپنی حاضر پیش کرنی ہے. تشریف لاتے ہیں جناب حافظ ہماری محمد اشان صاحب کو سے بھی ملتمس ہوں کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیں اور ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، محبت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کروانے کے لیے پیش کریں گے. پڑھیے صلی اللہ علیہ
حافظ قاضی محمد رشاد صاحب اب بلا تاخیر ملتمسوں میں مراد عالم حبیب فضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاضی محمد عاصم ہزاروی صاحب کو کیا تشریف لائیں اور مخصوص وقت میں اپنی حاضری پیش فرمائیں نعرہ تکبیر باواز اللہ ماشاءاللہ مسجد بحال فل بنا ہوا ہے اور اتنی بات کہنی چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ بعد بلند پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع اور سرکار کے ذکر کی محفل سجائی گئی ہے ایک گھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بھی بنایا تھا سبحان اللہ ایک گھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بھی بنایا تھا اور وہ بیت اللہ بنایا اور بنا کر میرے اور تیرے نبی کی آمد کی دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا میرے رب نے گھر
مانیں گے نہیں، مانیں گے ہے گنہگار، لیکن سرکار کہیں گے ہے میرے رب، ہے تو میرا رب، ہے تو میرا گنہگار ہوا تو کیا ہوا، ہے تو میرا رب، اس کے عملوں کی طرف نہ دیکھ، اسے نبی محمد رسول اللہ صرف ایک بات کروں گا، میں صرف کر کے مسجد بنی اور سرکار کی حدیث من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ فرمایا جو اللہ کا گھر مسجد دنیا میں بنائے گا یا جنت میں اس کا مال بنائے گا. جو بندہ اللہ کا گھر بنائے گا، انہوں نے اللہ کا گھر بنایا، اب رب کا وعدہ ہے میں بدلے میں جنت میں محل عطا کروں گا. اب بات صرف اتنی سی ہے، کیا انہوں نے بنایا؟ عامر بھائی نے، اقبال چیمہ صاحب نے، ان کے بچوں نے مل کے بنایا. کیا انہوں نے بنایا؟ کیا ان کے لیے مال بنے گا؟ مجھے تجھے کچھ نہیں ملے گا. جو یہاں کے رہنے والے مقیم ہیں، کیا وہ اس چیز سے محروم ہیں؟ نہیں. اور دینے والا میں نہیں، تو رب ہے. بندہ دینے میں کنجوسی کر سکتا ہے، پر میرا مولا جب دیتا ہے نا، نہیں یار ابھی تک تو رنگ نہیں دیکھا، کیا سے بولو سبحان اللہ. خوشی میں بیٹھے ہو نا، تو پھر خوشی کا اظہار کرو. کہا کہ دینے والا رب ہے، بندہ ہو تو کنجوسی کرتا ہے. رب وہ ہے جو اپنوں کو بھی دے رہا ہے، بیگانوں کو بھی دے رہا ہے، ساری کائنات کو دے رہا ہے. ایک بادشاہ تھا نا، بس اسی بات کی وضاحت کر رہا ہوں. ایک بادشاہ تھا، اس نے حدیث پڑھی اور اعلان کر دیا کہ میں رب کا گھر مسجد بناؤں گا، کوئی بندہ اس کے اندر تعاون نہیں کرے، اس کے اندر اپنا حصہ شامل نہیں کرے. پورا گھر میں بناؤں گا، پورا محل بھی میں ہی ہوں، میرا محل ہوگا، اور کوئی اس میں شامل نہیں ہوگا. کہتے ہیں اس نے رب کا گھر بنایا، بڑی عالیشان مسجد بنائی. جب تعمیر ہوگی نا، جس طرح آج یہ تعمیر ہوگی، خوشی کا دن ہے، اور آج کا یہ خوشی کا دن ہے. اسی طرح جب اس کی تعمیر مکمل ہوئی نا، تو بڑا خوش تھا اور دل میں سوچا یا اللہ تو نے وعدہ کیا، وعدہ پورا کرتا ہے، اس کی جھلک بھی دکھا دے. کہتے ہیں رات سویا، خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ جنت کا نظارہ دیکھا، اور جب جنت میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے؟ سامنے اس کا محل ہے. رب نے کہا لے بندے، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. یہ جنت میں محل تیرا ہے، اس کا بڑا سا نام لکھا ہوا تھا کہ یہ تیرا محل ہے. جب وہ اپنے محل کے دروازے پہ پہنچا، مڑ کے اپنے محل کے دروازے کے سامنے دیکھتا ہے کہ ہو بہو ایک اور محل ہے، صرف اس کے محل جیسا ہے. وہ عرض کرتا ہے میرے رب، میں نے تو تیرا گھر بنایا، کیا اس نے بھی بنایا؟ کیا اس نے بھی عالیشان مسجد بنائی ہے؟ تب اس سے مال عطا ہوا ہے. کیا فرماتے ہیں نہیں، اس نے تو کوئی گھر نہیں بنایا. اب پھر کہا جب تیرا تو بنا رہا تھا مسجد، تو ایک شخص پاس سے گزر رہا تھا، مستری سے ایک اینٹ کا ٹوٹا نیچے گرا، اور اس نے آواز دی کہ یہ واپس بھیج. اس نے زمین سے اٹھا کے دوبارہ اس کی طرف عمار کی طرف پھینکا. کہا بس یہ عمل پسند آ گیا، میں نے اسے پورا محاکمہ بنا دیا. تو کہا واہ، تو اتنا سا عمل کرنے والے کو بھی پورا مال دیتا ہے، پوری بنانے والے کو بھی پورا مال دیتا ہے. رب کہتا ہے میں مال نہیں دیتا، میں تو دل کا پیار دیتا دیتا ہوں، میں تو دل کا پیار دیتا دیتا ہوں. کہتے ہیں صبح ہی تو اس نے مسجد گروا دی. آپ سارے مل کے تعمیر ہو سب محلے. تو اس لیے بھیا جس نے جو تعاون کیا اگر اخلاص کے ساتھ، اگر نہیں کر سکا تو اب کر لو، تو آپ اللہ کے گھر میں تعاون کریں گے، اللہ کے گھر میں شامل ہوں گے. اسی طرح بھی آپ اپنا تعاون، اپنی شمولیت اختیار، اس مسجد کے نمازی بن گئے. میرا رب آپ کو جنت میں محل عطا فرمائے. دینے والا تو دے دوں گا، آپ دینے والا رب ہے. جب رب سے مانگو تو دے، بے حساب مانگا کرو، بے شمار مانگا کرو، اور اس کی شان کے لائق مانگا کرو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کائنات میرے اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. ہماری محفل میں موجود ہے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی محمد لیاقت اتاری قادری صاحب. جب ہم چھوٹے تھے تو تب بھی ایسے ماشاءاللہ ایسے ہی جوان تھے.
اب ہماری داڑھی میں سفید بال آ گئے تو ماشاءاللہ یہ ابھی بھی ایسے ہے. اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے، لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ ان سے نہیں کرتا ہوں آمین. وما علیک الا البلاغ. ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت بہت اللہ نے اپنی منصوبات میں آگے پیش فرما دے. علماء کرام کے لیے 5 منٹ میں وہ کم ہونے بات کلی کا بلا تک میں آپ کے اس ناظرین شخصیت جن کا نام کسی تعلق کا مطالعہ نہیں ہے، جو اس وقت وہ شہر کے کام کے لیے دن رات کوشاں ہے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. جناب دعوت بیان کے لیے میں ملتمس ہوں نگران زون جناب محمد لیاقت 43 سال کے آپ تشریف لائیں اور اپنے بیان حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت شروع الاعتكاف. پیرستان جب بھی مسجد میں حاضری کی سعادت نصیب ہو تو یاد کر کے اعتکاف میں بھی فرما لیا جائے. ویسے مسجد میں کھانا پینا سونا دم کی اور پانی پینا آپ زمزم شریف پینا یہ شرع میں درست نہیں ہے، لیکن ہم اعتکاف کیا کریں گے تو ضمن انشاءاللہ یہ بھی جائز ہو جائے گا. تو جب بھی مسجد تشریف لائیں تو نفلی اعتکاف یعنی نوئی نشید اعتکاف، اگر یہ آپ کو یاد نہ ہو آپ یوں کہہ لیا کریں اپنی زبان میں کہ میں اعتکاف میں نیت کرتا ہوں تب بھی یہ ہو جائے گی. تھوڑا قریب قریب تشریف ہے، بارش بھی ماشاءاللہ رحمت کی بارش بھی آ گئی ہے، سب کو مبارک ہو. یہ بارش کا ہونا ہے ماشاءاللہ محمد کی نہیں آ رہی ترجمہ سب کچھ یقین ہے. تھوڑا آگے کا تشریف ہے اس طرف ادھر آگے تھوڑا رستہ چھوڑتے ہیں تاکہ جب بھی اس ٹائم میں بیٹھ سکتے اس طرف سے جاتے ہیں آگے اس طرف تھوڑا بیٹا آگے تھوڑا آگے اس طرح تھوڑا چھوڑ دیں اور بھائی باہر میں کھڑے ہیں اور جگہ چھوڑ دیتا ہوں. نبی دو آگے دو جو سب شاہد جناب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا جو بندہ اس پر روزانہ 1000 بار درود شریف پڑھے گا. کتنی بار 1000 بار درود شریف پڑھے گا اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک کہ دنیا میں نہ رہ کر جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. صرف 1000 بار نبی کے دعائیں محمد جسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے. اور ابھی خود اللہ برکتیں دیتے ہیں ماشاءاللہ اس وقت تک انتقال نہیں ہوگا جب تک کہ جنت میں اپنا مقام کا دیدار نہ. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں کے رات تشریف فرمائیں سب اسلامی بھی اپنا موضوع بنا لیں کہ اس وقت مقرر کر کے تعداد مقرر کر کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی برکت نصیب ہوگی. علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ اسے پاک پڑھنے والا ہے جو کثرت کے ساتھ نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے والا ہے اللہ کریم اسے دنیا کے اندر بھی انعام عطا فرمائے گا اور سبحان اللہ مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی عظیم الشان انعام عطا فرمائے گا. وہ کیا ہے سنیں اور خوش ہو جائیں. فرمایا کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا بندہ جب قبر میں جائے گا جب تک اپنی قبر میں رہے گا قبر کی مٹی قبر کے کیڑے اس کی جسم کو نہیں کھائیں گے بلکہ تا قیامت اپنی قبر کے اندر سلامت رہے گا. الحمدللہ اتنی بڑی سعادت ہے. ورنہ یاد رکھیں علماء فرماتے ہیں کہ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے دفنانے کے 3 دن گزرنے کے بعد میت پھٹنا شروع ہو جاتی ہے
پیٹ پھٹ جاتا ہے، آنکھوں پر کے باہر آ جاتی ہیں، چوٹ الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، پیٹ پڑ جاتی ہے. لیکن سبحان اللہ، جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا ہے، انشاءاللہ یہاں بھی شاد و روان رہے گا، قبر بھی روشن روشن ہوگی، اور اللہ میں جا کر بروز محشر اس کی شان دیکھنے والی ہوگی انشاءاللہ. اس لیے کثرت کے ساتھ نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھے. کون سا درود پاک پڑھے؟ درود ابراہیمی پڑھ لے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، درود بھی السلام بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مکمل درود پاک ہے. اور صلی اللہ علی محمد، یہ بھی مکمل درود پاک ہے، چھوٹا سا درود پاک ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ روایت کے مفہوم میں جو یہ درود پاک صرف ایک بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے. آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں صلی اللہ علی محمد. اسی کو اپنا وظیفہ بنا لیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتے رہا کریں. کثرت کتنی ہے؟ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں جو روزانہ 1000 بار یا 500 بار یا کم از کم 313 بار، کم از کم کتنا ہے؟ سارے بولیے 313 بار جو نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر روزانہ درود پاک پڑھ لیتا ہے، وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شمار ہو جاتا ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ کل بروز محشر میرے حوض کوثر پر کچھ گروہ آئیں گے جنہیں میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے پہچانتا ہوگا. تو جتنے حضرات آپ تشریف لائے ہیں اس خوشی کے موقع پر انشاءاللہ ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ روزانہ کم از کم نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 313 بار درود پاک لازمی پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو. جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. کیا لگا 313 بار پڑھیں گے انشاءاللہ. اور نیت کرتے ہیں 313 بار صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد. یہ درود پاک اپنا وظیفہ بنا لیں اور روزانہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 313 بار درود پاک پڑھیں. انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی برکت نصیب ہوگی. ایک بار مل کر محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. بڑے پیارے خوبصورت انداز میں ہمارے حضرت علامہ مولانا قاسم سعید صاحب رحمۃ بیان فرما رہے تھے. ماشاءاللہ آج بڑا خوشی کا موقع ہے جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لائے. بچیوں نے پڑھا نا طلع البدر علینا، یعنی سبحان اللہ. جب سرکار تشریف لائے تو مدینے والے جو لوگ تھے نا وہ ایک جگہ پر نماز پڑھا کرتے تھے. انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، مفہوم عرض کر رہا ہوں، عرض کی یا رسول اللہ ہم فلاں جگہ پر نماز پڑھتے ہیں تو آپ اس جگہ کو ذرا دیکھ لیں، پسند فرما لیں تو ہم جو ہے وہاں مسجد تعمیر کرتے ہیں. تو میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کو جب دیکھا تو پسند فرمایا اور پسند فرما کر ارشاد فرمایا کہ اس جگہ مسجد ہونی چاہیے. تو وہ جگہ جو تھی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ یتیم بچے حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ ہم 2 ہی ہیں، ہمارے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، ہماری یہ زمین ہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنی زمین وقف کرتے ہیں، یا رسول اللہ قبول فرما لیں. تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہم اس زمین کو پیسے نہیں لیں گے کیونکہ آپ یتیم ہو تو ہم اس زمین کے پیسے پیش کریں گے، پیسے دیں گے. میرے سرکار نے پھر آواز لگائی. کیا آواز لگائی کہ میرے صدیق کہاں ہیں؟ کیا آواز لگائی کہ صدیق اکبر کہاں ہیں؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، ارشاد فرمائیے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ صدیق یہ جگہ ہمیں پسند ہے لیکن اس جگہ کی قیمت جو ہے وہ آپ ادا فرمائیں گے. قیمت کون ادا کرے گا؟ سبحان اللہ، یار غار یار مزار. تو سبحان اللہ میرے نبی کے فرمان پر اس جگہ کی قیمت جو ادا کی گئی وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا فرمائی. اور سبحان اللہ پھر مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا، مسجد تعمیر کی گئی. اور وہ مسجد کون سی ہے؟ مدینہ شریف میں. سبحان اللہ مسجد نبوی شریف ہے. مسجد نبوی شریف کی جو تعمیر الحمدللہ
آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں الحمدللہ جگہ جو ہوئی تھی وہ یار غار یار مزار حضرت سیدہ صدیقہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرید کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کی. جب مسجد تعمیر ہو گئی آپ کو پتا ہے اس وقت پتھروں سے یا اس طرح مطلب اوپر وہ کھجوروں کی چھال وغیرہ ڈال کر مسجد تعمیر کی گئی. بجلی کا انتظام تو تھا کوئی نہیں, اس وقت بجلی بھی نہیں تھی. تو اب کیا ہوتا تھا کہ عشاء میں فجر میں جو نمازی آتے تھے تو پہچان نہیں پاتے تھے کہ کون آیا ہے کون گیا ہے, یعنی اندھیرا سب ہوتا تھا. تو ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے تو سرکار نے ملاحظہ فرمایا کہ مسجد میں چراغ روشن ہے, چراغ کی روشنی ہے. تو میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چراغ کس نے روشن کیا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں روشنی کا انتظام, چراغ کا انتظام سبحان اللہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو میرے سرکار نے دعا ارشاد فرمائی. اس مفہوم یہ ہے فرمایا کہ اے عمر تم نے اللہ کے گھر کو روشن کیا ہے, اللہ کے گھر میں روشنی کا اہتمام کیا ہے, اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا تمہاری آخرت تمہاری قبر کو روشن فرمائے. تو پیارے اسلامی بھائیو سبحان اللہ جو مسجد شریف کی مسجد نبوی شریف کی سبحان اللہ عز و جل قیمت ادا کی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا فرمائی, اور مسجد کو جو روشن کیا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روشن فرمایا الحمدللہ. تو آج بھی اللہ کی طرف سے الحمدللہ عز و جل اس کالونی کے اندر ہمارے بہت ہی پیارے خیرخواہ ہمارے ماشاءاللہ رہنما ہمارے بزرگ ہمارے جیما صاحب الحمدللہ انہوں نے ماشاءاللہ عز و جل ہماری انٹی جان کے جو کچھ دن پہلے ان کا انتقال ہوا اور آج ان کا سالانہ بھی ہے, آج ان کی برسی بھی ہے. تو برسی کے موقع پر الحمدللہ آج جمعے کے دن جو ہے پوری مسجد بنا کر ماشاءاللہ عز و جل اللہ کی رضا کے لیے اپنے بچوں کی امی کے لیے الحمدللہ اِسال ثواب تحفہ پیش کیا الحمدللہ. یہ بڑی عظیم سعادت بات کی بات ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. ویسے تو آپ کو پتہ ہے پروگرام ہوتے ہی رہتے ہیں, یعنی 40 ہوتا رہتا ہے, سالانہ ہوتا رہتا ہے, لوگ اہتمام کرتے ہی رہتے ہیں اور اچھا ہے کرنا بھی چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے اور ہمیں کے لیے الحمدللہ اِسال ثواب کرنا, دعائیں کرنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میری امت قبر میں جائے گی, کیا فرمایا جب میری امت قبر میں جائے گی تو گناہوں کے ساتھ جائے گی, لیکن جب اٹھائی جائے گی تو بخشائی ہوگی. بخشائی کیسے ہوگی؟ فرمایا تو ان کے پیچھے جو ان کی نیک اولاد ہوگی, ان کے صالحین دوست ہوں گے, ان کے لیے دعائیں کریں گے, اللہ ان کی دعاؤں کی برکت سے مرنے والے کی بخشش فرما دے گا. تو اِسال ثواب کرنا, دعائیں کرنا الحمدللہ بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن سبحان اللہ ایک بات جیما صاحب یہ ماشاءاللہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے الحمدللہ اپنے بچوں کی امی کے لیے اپنے مرحومہ زوجہ کے لیے الحمدللہ آج ایسا سلامہ کا اہتمام کیا کہ الحمدللہ دعا تو ہوگی الحمدللہ کھانے کا اہتمام تو ہوگا ہی ہوگا, سب مل کر دعا کریں گے ماشاءاللہ پورا گھر ان کے سارے ثواب کے لیے بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا الحمدللہ. اور غور فرمائیں کہ جب انسان کا ہے نا تھوڑی سی مدد نیکی کرے, دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرحومین کی الحمدللہ بخشش فرما دیتا ہے, ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما دیتا ہے. تو جن کے لیے ماشاءاللہ اتنا بڑا اللہ کا گھر تعمیر کرا کر الحمدللہ اِسال ثواب کیا جا رہا ہے, ان کی آخرت کی منزلوں کا الحمدللہ, ان کی آخرت کے نماز کا الحمدللہ کیا عالم ہوگا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں الحمدللہ ہم جتنے یہاں پر تشریف لائے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیما صاحب کی کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, ان کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے. ایک وہ دن تھا کہ سبحان اللہ جب ہم پلاٹ کے لیے یہاں پر آئے تھے, جی وہ مطلب یہ کہ پلاٹ دیکھا, یہ پلاٹ ہے جی دیکھو جی سبحان اللہ دعا ہوئی اور اللہ کی طرف سے آج انہوں نے ماشاءاللہ رات دن کوشش کر نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کو تعمیر کر دیا الحمدللہ. اور یاد رکھیں کہ اللہ کے گھر تعمیر کرنا, ان میں حصہ ملانا, ان سے برکتیں حاصل کرنا, ان کا خیال رکھنا میرے پیارے اسلامی بھائی ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی, بلکہ یہ وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں اللہ توفیق عطا فرماتا ہے, جنہیں اللہ پسند فرماتا ہے. کہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں, خاص بندے ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی اڑوس پڑوس میں آپ نظر دوڑائیں کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہوتے ہیں, لیکن میرے پیارے اسلامی اللہ کے نام پر دینے کی توفیق نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی راہ میں جو دیتا ہے اللہ تبارک اسے توفیق عطا فرماتا ہے تو الحمدللہ دے سکتا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کوئی بندہ بھی اللہ کی رضا کے لیے اس
مسجد گھر میں نہیں دے سکتا. تو الحمدللہ اللہ کریم نے ہمارے جیما صاحب کو ماشاءاللہ بہت بڑی سعادت الحمدللہ یہ دی ہے کہ اللہ کا پورا گھر میں ماشاءاللہ تعمیر کیا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث سے مبارکہ ہے, مشہور حدیث سے مبارکہ ہے, جس کا فرمایا کہ جو شخص اللہ کا گھر بنائے, مسجد بنائے, چڑیا کے گھونسلے جتنی کیوں نہ ہو, ہے جی, بندے کے گھونسلے جتنی کیوں نہ ہو, تو اللہ اسے جنت میں الحمدللہ جگہ عطا فرماتا ہے, جنت میں اسے گھر عطا فرماتا ہے. تو انہوں نے اتنی بڑی ماشاءاللہ مسجد بنائی ہے میرے پیارے سارے بھائیوں, ایک کو کتنی اللہ برکتیں عطا فرمائے گا. تو جتنے حضرات آپ تشریف لائے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا آنا میرا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ بہت سارا کام ابھی باقی ہے مسجد کا, جیسے ہمارے آصف سید صاحب نے وہ بادشاہ کا واقعہ بیان کیا کہ ایک اینٹ اٹھا کر اس بندے نے دی اور جناب وہ سوراخ بند ہوا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی ماشاءاللہ جنت میں محل عطا فرما دیا. ہم سارے یہاں پر الحمدللہ اس سارے ثواب کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو ماشاءاللہ انہوں نے اپنی گھر والوں کے لیے, انہوں نے ان کے مطلب ماشاءاللہ بچوں نے مل کر الحمدللہ, ہمارے عامر بھائی وغیرہ نے مل کر الحمدللہ اللہ کا پورا گھر تعمیر کیا ہے. تو ہم اگر یہ نہیں کر سکتے تو کچھ نہ کچھ ہم بھی اپنے والدین کے لیے سارے ثواب کے لیے الحمدللہ ترکیب بنائیں. دعوت اسلامی ہے ماشاءاللہ مدنی ماحول کے اندر الحمدللہ ایک شعبہ ہے مدرس خدا میں مساجد, جو مساجد الحمدللہ بناتے ہیں, سلسلہ کرتے ہیں الحمدللہ. تو آپ جتنے حضرات یہاں تشریف فرمائیں, میں آپ سب سے گزارش کروں گا, آپ حضرات اگر آپ کی کوئی جگہ ہیں تو آپ اسلام بھائی اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پیش کریں. اگر ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اپنی پراپرٹی ہے, جن کے بینک بیلنس ہے, ایک بات یاد رکھیں گے, وہ پراپرٹی وہ بینک بیلنس ہمارا نہیں ہے, کیونکہ جیسے ہم مریں گے تو پچھلے استعمال کریں گے. ہماری اپنی ذاتی کون سی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گوشت پیش کیا ہے, سب سنتے ہیں نا, گوشت پیش کیا تو میرے نبی نے فرمایا کہ اس کو تقسیم کر دیں. رات کو ارشاد فرمایا کہ گوشت کا کیا بنا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ تھوڑا سا بچ گیا ہے, تھوڑا سا, سارے بولے تھوڑا سا, سارے بولیے تھوڑا سا بچ گیا ہے, بقیہ سارا تقسیم ہو گیا, تھوڑا سا بچ گیا ہے, بقیہ سارا تقسیم ہو گیا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے سبحان اللہ جو جملہ ارشاد فرمایا, سننے والا ہے, فرمایا کہ بچ وہ نہیں گیا جو رہ گیا ہے, فرمایا بچ وہ نہیں گیا جو رہ گیا ہے, بچ وہ گیا ہے جو اللہ کی راہ میں تقسیم ہو گیا. تو آپ کی اگر پراپرٹی ہے, آپ کے اگر کروڑوں کے مالک ہے, وہ پیسہ ہمارا نہیں ہے, بلکہ ہماری بچت وہ ہے جو ہم نے اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں دے دی. جس کی میرے پیارے سے بھائی اپنی پراپرٹی ہے, پتہ نہیں کتنے کتنے کنال زمین ہے, وہ زمین اس کی اپنی نہیں ہے, بلکہ اس کی زمین وہ ہے جو اس نے اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں الحمدللہ دے دی ہے. آپ کی مسجد بنی ہے, یہ پراپرٹی انہوں نے اللہ کی راہ میں دے دی, اب یہ اتنی ذاتی ہے, اب اسے کوئی اور استعمال نہیں کر سکے گا. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے روایت کا مفہوم ہے کہ جتنی مسجدیں ہیں ساری کی ساری مسجدیں جنت میں جائیں گی. کہاں جائیں گی؟ سارے بولیے کہاں جائیں گی؟ جنت میں جائیں گی. تو جس نے پلاٹ لیا الحمدللہ, جس نے مسجد سے دعوت کیا, تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں گویا کہ چیما صاحب نے اپنا پلاٹ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وقف کر کے الحمدللہ جنت میں اپنا پلاٹ جو ہے وہ بک کرا لیا الحمدللہ. یہ ساری کی ساری مسجد جنت میں جائے گی. جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اپنے پراپرٹی اللہ کے گھر میں الحمدللہ پیش کرتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے پیش کرتے ہیں, تو کل انشاءاللہ جب روز معاشر کا وقت ہوگا تو سبحان اللہ وہ بلا جھجک اپنی پراپرٹی, چونکہ ان کے اندر پلاٹ ہوگا نا, مان لو اب میری ٹاؤن بنا ہے, میری ٹاؤن میں جس کا پلاٹ ہے تو وہ جناب بلا جھجک جائے گا, جناب اپنا پلاٹ ہے وہاں پر کیا کرے گا. جس کا نہیں ہوگا وہ پہلے گیٹ پہ لکھائے گا جناب جی میں اس لیے جا رہا ہوں, فلانا کو رشتے ملنے جا رہا ہوں, یہ ہوگا. لیکن جس کا پلاٹ ہوگا وہ بلا جھجک چلا جائے گا. اسی طرح جن لوگوں نے دنیا کے اندر اللہ کی رضا کے لیے اپنی پراپرٹی وقف کی الحمدللہ, اللہ کی بارگاہ میں دے دی ہے, تو سبحان اللہ گویا کہ انہوں نے جنت میں اپنے محل خرید لیے ہیں. جب بروز معاشر کا دن ہوگا الحمدللہ بغیر حساب و کتاب انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائے گا اللہ کی طرف سے. اس لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہے, اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے, مر جانا ہے, کتنے لوگ چلے گئے. اب آپ کچھ دن پہلے آپ نے سنا ہوگا, یہ کچھ دن پہلے 3-4 دن پہلے کی بات ہے, رشید گوسی صاحب یہ جو خیبر سٹی والے 29,000 کنال کا رقبہ ہے, اور جناب کیا کہتے ہیں وہ کچھ دن پہلے ان بیچاروں کی ڈیتھ ہو گئی, دنیا سے چلے گئی, سب دل جائے. ہمارے فیصل اقبال بھائی عاشق رسول ماشاءاللہ محبت کرنے والے سب مطلب یہ دل ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں ماشاءاللہ وہ دینے والے.
اس لیے سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا. اپنی قبر کے لیے، اپنی آخرت کے لیے جتنے حضرات آپ تشریف لائے ہوئے جن جن کی زمینیں ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کم از کم 10 مرلے کا، 1 کنال کا، 5 مرلے کا، 6 مرلے کا ٹکڑا آپ دعوت اسلامی کے حوالے کریں. انشاءاللہ تعالی وہاں پر مسجد بنے گی. ماشاءاللہ صرف مسجد بنانا نہیں بلکہ الحمدللہ دعوت اسلامی اس کو بات بھی کرتی ہے. الحمدللہ تعالی باقاعدہ امام ماشاءاللہ دیا جاتا ہے، بچوں کو پڑھائی کا سلسلہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ جناب امام کا مسئلہ بن گیا ہے، باقاعدہ ان کو اجارہ الحمدللہ ان کی اچھی سیلری ماشاءاللہ دعوت اسلامی ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد ان کی سیلری الحمدللہ لگائی جاتی ہے. یعنی ہر طرح سے الحمدللہ مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ باقاعدہ ہمارا شعبہ ہے خدمت مساجد کا. ویسے تو دعوت اسلامی کے 80 ڈپارٹمنٹس ہیں مختلف الحمدللہ، مدارس ہیں، جامعات ہیں، علماء کا شعبہ ہے، اسی طرح اسلامی بہنوں کا شعبہ جو اپنی پردے کے اندر رہ کر الحمدللہ یہ کام کرتی ہیں. ان میں سے ایک شعبہ خدمت مساجد کا ہے جو مسجدیں بناتے بھی ہیں الحمدللہ آباد بھی کرتے ہیں. یہ تو ماشاءاللہ خیمہ صاحب نے خود الحمدللہ پورے سسٹم بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی کوشش کو بار قبول فرمائے. تو کیا اگر ہم بھی کچھ نہ کچھ نہ دیتے ہیں آگے اپنے والدہ کے سارے ثواب کے لیے، اپنے والد صاحب کے سارے ثواب کے لیے، تو میں بھی انشاءاللہ کچھ پیش کرتا ہوں. آپ حضرات بھی جناب آگے بڑھیں اور آپ بھی جناب مطلب یہ کچھ نہ کچھ حصہ ملاتے جائیں. سبحان اللہ کہ آج ہماری انٹی جان کا ماشاءاللہ سالانہ بھی ہے، ان کی بھی نیت ہو جائے گی ہماری، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیں گے انشاءاللہ. تو سبحان اللہ اپنی والدہ کے سارے ثواب کے لیے، اپنے والد صاحب کے سارے ثواب کے لیے پیش کریں گے. اللہ کریم انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کی آخرت کی مطلب آسان فرمائے گا. تو لہٰذا آج بڑا عظیم موقع ہے، جمعے کا دن ہے، اور جمعے والے دن جو نیکی کی جاتی ہے 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے اس کا. جتنا بھی آپ دے سکتے ہیں سبحان اللہ، کوئی 1000 دے سکتا ہے، 2000 دے سکتا ہے، 5000 دے سکتا ہے، تو 10 دے سکتا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ آج کی جو محفل ماشاءاللہ ہماری سجی ہے اس میں کوئی محروم نہ جائے، بلکہ 10 روپئے ڈال دے. آج نام تو لکھے جا رہے ہیں نا، لسٹ تو بڑھتی جا رہی ہے. جناب جیما صاحب نے اتنی بڑی مسجد بنا دی اور بیچ میں ہمارا بھی کسی کونے خانچے میں نام آ جائے گا انشاءاللہ. تو لہٰذا سب حضرات ذرا آتو آپ ماشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں. میرے آقا نے کیا فرمایا کہ بچ وہ نہیں گیا جو رہ گیا ہے، بچ ہو گیا ہے جو اللہ کی راہ میں تقسیم ہو گیا ہے. تو ماشاءاللہ جو یہ آپ کی بچت ہے، یہ آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے اگلا قبر والا. دنیا والا اکاؤنٹ ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو آپ کا ATM کارڈ لگا کسی اور کا تو لگے گا نہیں. تو یہ قبر والا اکاؤنٹ ہے. سبحان اللہ میرے پیارے اسلام بھائیوں، یہ اکاؤنٹ کب کھولے گا جب ہماری آنکھیں بند ہوگی. قبر کے اندر انشاءاللہ یہ اکاؤنٹ کھولے گا. سبحان اللہ ماشاءاللہ کھول کر اللہ کی بارگاہ میں سب لائیں، اپنے اکاؤنٹ میں جائے گا، کوئی اور نہیں کھائے گا. الحمدللہ ہم جب دنیا سے جائیں گے تو یہ پیسہ ہمارا انشاءاللہ اس وقت ہمیں کام آئے گا. اس وقت انشاءاللہ تو جب فرمایا کہ صدقہ دینے والا الحمدللہ کا گروہ کے باشر جب کہیں بھی سایہ نہیں ہوگا اپنے صدقے کے سایہ کے نیچے کھڑے ہو کر مزے کر رہا ہوگا الحمدللہ. اور فرمایا صدقہ جو ہے یہ قبر کی گندگی کو دور کر دیتا ہے میرے پیارے اسلام. تو اس لیے سب حضرات مل کر حصہ ملائیے. سبحان اللہ کوئی بھی محروم نہ رہے، بھلے 10 روپئے ڈال دیں، بھلے 5 روپئے ڈال دیں. آج کوئی بھی محروم نہ جائے. سبحان اللہ آج رحمتیں تقسیم ہو رہی ہیں، برکتیں اللہ کی ماشاءاللہ چمچم برس رہی ہیں اور ماشاءاللہ موسم بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے. تو آپ سب حضرات مل کر اس میں حصہ ملائیے. اللہ کریم ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے انشاءاللہ. آپ اسلامی بھائیوں نے جو پیش کیا ہے یہ رائگان دی جائے گا الحمدللہ. اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے گا. اور صدقہ و خیرات ویسے بھی ہمیں دینا چاہیے. اللہ کی راہ میں آپ نے صدقہ دیا ہے، مثال آپ نے 1000 روپے دیے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے اوپر بہت بڑی پریشانی آنے والے ہو کہ ہمارے لاکھوں روپے لگنے والے، خدا کا ایکسیڈنٹ ہو جانا اور ہونے والا تھا یا اور مسئلہ ہونے والا تھا. 1000 روپے دینے سے ماشاءاللہ وہ کام ہی کر گیا الحمدللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اس لیے صدقہ کو ڈال دیتا ہے، پریشانیوں کو الحمدللہ دور کر دیتا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جن جن اسلامی بھائیوں نے ماشاءاللہ یہاں پر حصہ ملایا اور حصہ ملانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے. مسجدوں بنا دی شکل میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اب یہ مسجد تو بن گئی ہے. جتنے بھی حضرات آپ تشریف لائے ہیں آپ کے گھروں کے بعد جو مسجدیں ہیں ان مسجدوں کو آباد کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں. بے نمازی بندہ اچھا نہیں ہے، بے نمازی بندہ بہت برا ہے. کیونکہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں کہو 750 مرتبہ ارشاد فرمایا. مجھے بتائیں کہ جو بندہ اللہ کریم کا قرآن کا 750 مرتبہ فرمان پر عمل نہ کرے وہ بندہ اچھا ہو سکتا ہے؟ بولے تو صحیح نا. ہم کہتے ہیں بڑا اچھا بندہ ہے اور نماز نہیں پڑھتا، استغفر اللہ توبہ نعوذ باللہ. تو بے نمازی بندہ اچھا نہیں ہے. سبحان اللہ اچھا تو وہ جو 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہے. آج آپ دنیا میں یہ تھوڑا سا توجہ رکھیں. ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں نا، ہمیں اپنے گھر میں یا ہم اس کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں ان لوگوں کو بلاتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن سے ہم پیار کرتے ہیں. تو میں اور آپ جتنے حضرات تشریف فرمائیں تھوڑا سا جائزہ لیں کہ کیا میں اور آپ اللہ کے گھر میں جاتے ہیں نماز کے لیے؟ اگر نہیں جاتے تو ہمیں 2 رکعت توبہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہیے. کیونکہ اس کے گھر میں وہی جا سکے گا جس سے رب راضی ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ رب ناراض ہوگا، جب ناراض ہوتا ہے نا رب جب ناراض ہوتا ہے دولت
छीनता है, यानी दौलत नहीं छीनता बल्कि सजदों की तौफीक छीन लेता है, बंदे की सजदों की तौफीक छीन लेता है, अपने घर में आना बंद कर देता है। तो इसलिए बड़ा ही नसीब इंसान है जो 5 वक्त अल्लाह ताला के घर की आवाज़, अल्लाह अकबर की आवाज़ सुनता है, उसको बुलावा आ रहा है लेकिन वो घर में अल्लाह के घर में नहीं जाता। तो अल्लाह के घरों को आबाद कीजिए, इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत की बरकत नसीब होगी। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम सब के हाज़िर अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मस्जिद का बहुत सारा काम जारी है, अभी आपको सामने ही है सारा टाइलें वगैरह इंशाअल्लाह हमने लगानी है और बहुत सारा सिलसिला करना है। तो जितने हज़रात यहाँ तावन कर सकते हैं आप बाद में भी जीमा साहब से मुलाकात करके ज़रूर इसमें हिस्सा मिलाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये सजाद भाई हैं माशाअल्लाह, खुदा हम मसाजिद के ये ज़िम्मेदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितने हज़रात माशाअल्लाह सभी आप उनको जानते हैं, मशहूर शख्सियत हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप में से कोई अगर मस्जिद के लिए प्लॉट देना चाहे अपना, तो इनसे रब्ता करके आप दावत इस्लामी के सिस्टम में इंशाअल्लाह उसको ला सकते हैं और देना भी चाहिए इंशाअल्लाह। आप प्लॉट जो देंगे इसकी बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह दुनिया और आखिरत की बरकत अल्लाह फरमाएगा। कहते हैं कि जो नमाजी बंदा है ना, नमाजी को रिस्क में, जान में, माल में, कारोबार में अल्लाह बरकत अता फरमाता है। और नमाजी को मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा अलैहि सलाम की शफाअत नसीब होगी। और सबसे बड़ा इनाम ये मिलेगा नमाजी बंदे को कि सुभान अल्लाह, अल्लाह उसे अपना दीदार अता फरमाएगा। अल्लाह क्या करेगा उसे? अल्लाह को देखेगा, अल्लाह का दीदार करेगा। तो मेरे प्यारे इस्लामी बड़ा बड़ा खुश नसीब है जो अल्लाह का दीदार करेगा। तो लिहाजा आप जितने हज़रात यहाँ तशरीफ लाए हैं सब नियत करेंगे इंशाअल्लाह कभी भी नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, जोरदार इंशाअल्लाह। देखिए कोई नई चीज़ नहीं है कि जनाब में कहूँगा मौत बंद खड़े करेगा जी हाथ खड़ा है, ऐसा भी नहीं है। नमाज हाथ में पढ़नी है, किसी सूरत में माफ नहीं है। यदि वो नमाज पढ़ाते हैं खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, टेक लगा के पढ़े, टेक लगा के नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़े, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़े, लेट के नहीं पढ़ सकते तो इशारों से पढ़े। यानी हर सूरत में नमाज पढ़नी है। तो अच्छा बंदा होकर बंदा नमाज ना पढ़े तो कितना बड़ा बदनसीब है। तो इसलिए मेरे प्यारे इस्लामी अल्लाह तबारक व तआला के घरों को आबाद कीजिए। जब भी अल्लाह अकबर की आवाज़ आए सारे काम काज छोड़कर अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मस्जिद में तशरीफ ले जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के दीनी माहौल के अंदर हमें ये सोच और फिक्र दी जाती है, हम दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत की फिक्र करें। आज जुमेरात को दावत इस्लामी का हफ्तावार इज्तिमा आपके करीब ही 26 एरिया डाले कर अल्हम्दुलिल्लाह जामा मस्जिद शहर रब्बानी 27 एरिया का अल्हम्दुलिल्लाह से इस जगह इस एरिया का इस्तेमाल है वो वहाँ पर होता है, वहाँ जरूर शिरकत फरमाया करें। मदनी चैनल अपनी बरकत लौटा रहा है। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा बेहयाई अरूज पर है, सैलाब है बेहयाई। माशाअल्लाह मदनी चैनल जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बरकत लौटा रहा है। जितने मेरे खास तौर पर नौजवान बैठे हैं अपने मरने के बाद हमारा मोबाइल खुले और जनाब गंदी लड़कियों की तस्वीरें हों और माज़अल्लाह जो है गंदे गाने और मुझे बताएं हमारे बारे में लोग क्या समझ रखेंगे। हमारा तो मोबाइल जब भी खुले ना सुभान अल्लाह तिलावत कुरान की आवाज़ आए, जब भी मोबाइल खुले नबी की नात की आवाज़ आए। तो इसलिए अपने मोबाइल के अंदर आप इस्लामी भाई मदनी चैनल डाउनलोड कर लें, खुद भी देखें, अपने घर वालों को दिखाएं। कल रोज़े माशर जितने भी हम बैठे हैं ना औलाद वाले, अपनी औलाद के मुतालिक हमसे सवाल होगा कि बताओ अपनी औलाद की तरबियत कैसे की? तो खुदा ना खास्ता हम अपनी तरबियत नहीं कर सकते, अपनी औलाद की तरबियत क्या करेंगे आज के दौर में? तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी औलाद का और अपना और अपने घर वालों की तरबियत का बेहतरीन जरिया मदनी चैनल है। मदनी चैनल देखें इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत की बरकत नसीब होगी। अपने बच्चों पर अपने ऊपर एहसान करें, अपने घर से बेहयाई के चैनल निकाल कर अपने घर मदनी चैनल ऑन करवाएं। जब बटन ऑन करेंगे तिलावत कुरान की आवाज़ आएगी, जब बटन ऑन करेंगे सोने नबी की नात की आवाज़ आएगी इंशाअल्लाह। और दावत इस्लामी की बहुत सारी एप्लीकेशन भी है। एक एप्लीकेशन है प्रे टाइम, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप इस्लामी भाई अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लें, ये प्रे टाइम के नाम से प्ले स्टोर से ये आप इस्लामी भाई इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्रे टाइम के नाम से। जब आप जाएंगे ना प्ले स्टोर में तो प्रे टाइम के नाम से आप इसको माशाल्लाह सेव कर सकते हैं। इसमें तहज्जुद का वक्त भी लिखा हुआ है, नमाज़ों का वक्त लिखा हुआ है। इसके अलावा जनाब किबला डायरेक्शन, आप कहीं जाते हैं जनाब कि आपको पता चले कि किबला किस तरफ है तो अल्हम्दुलिल्लाह किबला डायरेक्शन वगैरह भी माशाल्लाह ये भी आपको इससे पता चलेगी। इसी तरह माशाल्लाह अज़कार वगैरह भी इसमें डाल दिए गए हैं। आप कहते हैं जनाब कि बहुत मसला है घर में जादू होना है तो आप क्लिक करेंगे ये अज़कार पर क्लिक करेंगे तो इंशाअल्लाह ये सामने या सलाम किसी किस्म की बीमारी हो रोज़ाना 111 मरतबा आप या सलाम का वजीफा करेंगे तो अल्लाह की तरफ से आपकी परेशानी बीमारी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। इस तरह के 40 रूहानी इलाज भी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह डाल दिए गए हैं। इसी तरह माशाअल्लाह इसमें तफसीर सिरातुल जिनान मुफ्ती कासिम साहब ने बहुत प्यारी माशाअल्लाह ये तफसीर लिखी है। तफसीर सिरातुल जिनान इसमें अल्हम्दुलिल्लाह डाल दी गई है और तर्जुमा और तफसीर के साथ माशाअल्लाह आप इसमें मोबाइल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ सकते हैं। अल्लाह की हम सब के दुनिया और आखिरत की बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह अभी हमारे इस्लामी भाई नियत की कि अल्हम्दुलिल्लाह 18 बंगले अपनी जगह जो है मस्जिद और मदरसे के अल्लाह की रज़ा के लिए देना चाहते हैं माशाअल्लाह और अपना इज़हार करना चाहते हैं माशाअल्लाह। हमारे भाई अल्लाह
اللہ سلامت رکھے. کیا نام ہے جی؟ علی رضا بھائی نے ماشاءاللہ نیت کی ہے اپنے 18 مرلے جگہ جو ہے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے لیے پیش کریں گے انشاءاللہ. اور مسجد مدرسہ جو بھی یہ بنانا چاہتے ہیں انشاءاللہ اس حساب سے بنائی جائے گی. آپ حضرات کی گزارش ہے کہ آپ اسلامی بھائی بھی کچھ نہ کچھ اپنی قبر کے آخر میں 5-10 مرلے ایک کنال جو بھی ہو سکے آپ ضرور اس میں کریں. اور جو ماشاءاللہ صاحب سرورت لوگ ہیں بڑی پیاری پچھلے دنوں بات پتہ چلی. ہمارے مدنی چینل پر ایک ملت سنت کی بارگاہ میں ایک فون آیا. اس بندے نے کہا جی کہ حضرت صاحب بات یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے بڑا کچھ دیا ہے تو میں نے 3 بیٹے ہیں تینوں بیٹوں کی شادیاں کر دی ہیں, تینوں بیٹوں کے الگ الگ گھر بنا لیے ہیں. یہ تو ہر کوئی کرتا ہے نا, لیکن اگلی بات اس نے کی ہے وہ سننے والی ہے. کہا کہ تینوں بیٹوں کے لیے الگ الگ ایک مسجد ہی بنا لی ان کے نام پر. ہر بیٹے کے نام پر ایک مسجد بنائی ہے الگ الگ. تینوں بچوں کے لیے بڑی عالی شان 3 مسجدیں الگ الگ بنائی ہیں مختلف آبادیوں میں. یہ میرے اس بچے کے نام پہ مسجد ہے, یہ میرے اس بیٹے کے نام پہ مسجد ہے, یہ میرے اس بیٹے کے نام پہ مسجد ہے. سبحان اللہ, ایسے لوگ دنیا میں ہیں. تو جنہیں اللہ نے توفیق عطا فرمائی آپ حضرات ضرور اس میں حصہ ملائیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کے عزیز اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. سجاد بھائی آپ ذرا کھڑے ہو کے جائیں. یہ ہمارے سجاد بھائی ہیں ماشاء اللہ کہ خدا کی مساجد کے ہمارے ذمہ دار ہیں الحمدللہ. تو جو بھی آپ کسی یہاں اسلامی کو جگہ دینا چاہے ہمارے سجاد بھائی سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اردو اسلام کے چند اشعار پڑھیں گے. سب لوگ محبت سے کھڑے. مصطفیٰ جانے رحمت بیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام دورو سننے والے مقام دور و نزدیک سے سننے والے مقام گانے لعل کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ
ماشاءاللہ جتنے بھی مہمان جتنے بھی دوست احباب آئے ہیں جنہوں کو آپ کا وضو نہیں ہے برائے کرم وہ وضو کر لیں اور انشاءاللہ نماز کے بعد آپ تمام دوست احباب کے لیے تمام مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے تمام حضرات کھانا تناول سے دعا کر دیں ہمارے مشکور بھائی ماشاءاللہ تشریف لائے بہت پیارے نعت خان ہے میری نظر پڑ گئی یہ کچھ اشعار انشاءاللہ ناشیف پہ پڑھیں گے جن کا وضو نہیں ہے وضو کر لیں انشاءاللہ مغرب کی اذان تھوڑی دیر بعد جب ہو جائے گی نماز پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ پانی کا جگ لا دیں پانی کا جگ لا دیں پانی لا دیں پانی ہاں جگ یہ پر ہے لے جائے جگ یہ پر ہے نا جگ کھا کے ہاں پانی لے آ پانی لے آ پانی لے آؤ